मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम ज़ी इल्म उलमाए ज़वील एहतराम सामने तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत मुहसिन इंसानियत पैकर नूर हिदायत फ़तह बाब नबूवत ख़त्म दौर रिसालत क़ासिम कंज़ नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत शमी नज़्म हिदायत नौबहार शफ़ाअत शाम कायनात के बदरुद्दुजा सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा सैयद अरबी रूह फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व महब्बत के साथ नज़राने दुरूद पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप देख रहे हैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ये तमाम मुक़्तदर और ज़ी इल्म ज़ी फ़हम उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है। ये हम सब की आज मुश्तरका खुशनसीबी है कि जहाँ हम आज आमना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, वहीं पर उनसे निस्बत रखने वाली वो ज़ात जिस ज़ाते बरक़ात को दुनिया अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के कलियरी के नाम से जानती और पहचानती है, इन दोनों शख्सियात की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और इजहार गुलामी का सबूत पेश करने के लिए मुजाहिदे अहले सुन्नत उम्दतुल उलमा मक़ल जलील हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम नबी साहब क़िबला ने इस अल जामिअतुल क़ादिरिया बरक़ात रज़ा की सहन नूर में इस महफ़िल का इनेक़ाद किया है, जहाँ पर जश्न दस्तार फ़ज़ीलत और जहाँ पे जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्स हुज़ूर साबिर पाक का ये हसीन मंज़र आपके सामने है। ये नाचीज़ आपके दरमियान ज़्यादा हाइल न रहेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मीलाद मुस्तफ़ा क्या है। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात आलम में अपने बंदों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया को इस खाकदानी गीती में जलवागर फरमाया या 2,24,000 अम्बिया किराम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को अलग अलग मोजज़ा दिया, लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत पर कि अल्लाह ने आपको सरापा मोजज़ा बना कर भेजा। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की खुसूसियत है। आज दुनिया की तारीख़ का आप मुताला करेंगे, अम्बिया किराम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 104 किताबें नाज़िल फरमाई, जिसमें 100 सहीफ़े हैं, 4 बड़ी किताबें हैं। एक का नाम इंजील है, दूसरी का नाम तौरेत है, तीसरी का नाम ज़बूर है, चौथी का नाम कुरान मजीद है। लेकिन ये 3 किताबें और दूसरे दीगर सहीफ़े आप दुनिया की लाइब्रेरियों को छान मारे, दुनिया के कुतुब खानों को छान मारे, आपको कहीं पर कोई किताब असली शक्ल में नजर नहीं आएगी। वो किताब अगर मिलेगी तो मुहर्रफ किताब मिलेगी, तब्दील शुदा किताब मिलेगी। 100 साल के अंदर अंदर दीगर अंबिया की उम्मत ने अपने अपने नबियों की किरदार को मस्ख कर डाला।
اپنے اپنے نبیوں کی سیرت کو مسخ کر ڈالا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بدل ڈالا۔ لیکن یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، قرآن مصطفیٰ پر جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہے اور قیامت تک ویسا رہے گا۔ مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا کردار کل جیسا تھا آج بھی ویسا ہے۔ نہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی سیرت کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے کردار کو کوئی بدل سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے ہر نبی کو چراغ بنا کے بھیجا ہے اور مصطفیٰ کو چاند بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو ہر نبی کو پھول بنا کے بھیجا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو اس پھول کی اور اس گلشن اور اس آبیاری کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات میں اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے سارے نبی لاجواب ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کبھی تو بریلی کے امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ ہمارا نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک کی شان ہے۔ آج ہم اسی رسول پاک کا جشن میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، آقا کریم حلقہ صحابہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیسے بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما کر آپ جیسا عظیم الشان رسول عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا تم قسم سے بتا سکتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے، اس لیے ہم اس احسان عظیم کے شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو نبی یہ رحمت ارشاد فرماتے صحابہ میں قسم کھانے کے لیے تم کو اس لیے نہیں کہا کہ تمہاری بات پر ہمیں شک ہے، قسم کھانے کے لیے اس لیے تمہیں نہیں کہا کہ ہم تم پر کوئی غلط گمان کرتے، نہیں، بلکہ قسم کھانے کے لیے اس لیے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میری بارگاہ میں آئے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ کے جو یہ غلام آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں آپ کے غلاموں پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا مقصد، یہ ہے پیدائش رسول کا مقصد، اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اور آخری بات، ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین کی راجدھانی دہلی شریف ہے، دہلی سرزمین میں مزار ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، ان کے بغل میں مزار شریف ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ بر صغیر میں سب سے زیادہ حدیث کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے۔ وہ شیخ
عبدالحق محدث دہلوی جن کو اعلیٰ حضرت نے محدث علی الاطلاق کہا ہے، وہ شیخ محدث دہلوی جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھ کر قوم کو عطا کیا ہے، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 13-14 سال کی عمر میں آپ دہلی سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مکہ شریف، وہاں جا کر آپ علوم حدیث سیکھتے ہیں، علم حدیث پر مہارت حاصل کرتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں فیض نبوت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ نبی رحمت خواب میں فرماتے ہیں عبدالحق اب دہلی جاؤ اور وہاں جا کر میری حدیث کو عام کرو۔ یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ میلاد رسول کا فائدہ کیا ہے۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ کا مرتبہ دیکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، کہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ اے عبدالحق جاؤ دہلی بر صغیر میں جا کر تم میری حدیث کو عام کرو، حدیث کا درد دو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے یا رسول اللہ یہاں ہوتا ہوں آنکھیں بند کرتا ہوں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ پر بولیے، آنکھیں بند کرتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ آقا دہلی جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا، حدیث رسول کو پھیلاؤں گا، لیکن جب آپ کی محبت تڑپائے گی، آپ کا حسن جمال دیکھنے کو جی چاہے گا، وہ ایسا حسن اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے نہ کرے گا۔ آپ کے حسن کا نہ کل جواب تھا نہ آج جواب ہے۔ جب حسن مصطفیٰ پر امام احمد رضا کا قلم اڑتا ہے تو بول اڑتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا۔ ہمارا نبی ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ اس مصطفیٰ جان رحمت کا حسن لاجواب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے آقا دل تڑپے گا، محبت آپ کی تڑپائے گی، آپ کا چہرہ دیکھنے کو دل برقرار ہوگا، تو یا رسول اللہ کیسے آپ کی زیارت ہوگی؟ سرکار فرماتے عبدالحق جو نبی تمہیں مدینے میں رہ کر اپنا دیدار کرا سکتا ہے تو وہ پیغمبر تو اگر دہلی میں رہے گا تو وہ نبی مدینے سے تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کرا سکتا ہے۔ وہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہم نے کام بہت کیا، کتابیں درجنیں لکھی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو عام کیا، لیکن ان تمام کاموں میں فساد نیت کا دخل ہے، ان تمام اعمال صالحہ میں فساد نیت داخل ہے۔ لیکن ایک عمل ہم نے ایسا کیا ہے جس میں فساد نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ میرا رب مجھے اسی عمل خیر کی بنیاد پہ بخش دے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ نہ نماز کے بارے میں کہا آپ نے، نہ روزہ کے بارے میں کہا آپ نے کہا کہ نماز میں فساد نیت تو داخل ہو سکتا ہے، روزہ میں فساد نیت تو ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں فساد نیت تو ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دیتا آدمی نیت یہ پیدا ہو سکتی ہے لوگ مجھے سخی کہے، نماز پڑھتا ہے آدمی دماغ پہ کاروبار دنیا کی یادیں بسی ہوتی ہے، یہ سب فساد نیت ہے۔ عبدالحق فرماتے ہیں اس میں تو فساد نیت ہے، لیکن ہر سال جب 12ویں شریف کا مہینہ آتا تھا تو محبت رسول میں ہم عید میلاد النبی کی محفل سجاتے تھے، اس میں کوئی فساد نیت نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ میرا رب مجھے کوئی عمل قبول کرے یا نہ کرے لیکن اپنے محبوب کے میلاد کی محفل ضرور قبول فرما لے گا، اس لیے ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ تو حضرات یہ میلاد کی اہمیت ہے، یہ اس کی افادیت ہے۔ آپ اس بارگاہ کے قریب بیٹھے ہیں جسے دنیا صابر پاک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ حضرت صابر پاک، دنیا میں آپ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، ہمارے باپ دادا بھی دنیا سے گئے ہیں، لیکن آج صابر پاک کے آستانے پہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع کیوں جمع ہے؟ آج صابر پاک کی دہلیز پہ لاکھوں کروڑوں لوگ کیوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت صابر پاک نے کسی کو اپنی دولت دوسرے کے نام کر دی؟ کیا کسی کو مکان دوسرے کا نام کر دیا؟ نہیں، اللہ کا نظام قدرت ہے، یہ دنیا اللہ کا ایک سسٹم سے چلتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات کا اندھیرا آتا ہے، دن کا اجالا آتا ہے، ہوائیں چلتی ہے، زمین ساکن
है, आसमान साकिन है, लेकिन जब अल्लाह को कयामत लाना होगा तो जमीन फटेगी, आसमान फटेगा, पहाड़ अपनी जगह से खिसकेगा, सूरज चांद को पकड़ेगा, चांद सूरज को पकड़ेगा, लेकिन आज न चांद सूरज को पकड़ता है न सूरज चांद को पकड़ता है। ये एक सिस्टम है जो अल्लाह के सिस्टम से निज़ाम कायनात चल रहा है। मगर इसमें कौन सा सिस्टम है कि आज साबिर पाक की दहलीज पे दुनिया हाथ उठाए दुआ कर रही है, हमारा बाप मर गया कोई कब्र पे ना जाता, हमारा दादा मर गया उनका पोता कब्र पे ना जाता, किसी का बाप 100 बीघा जमीन देकर गया उनका बेटा उनकी कब्र को भूल गया है, लेकिन साबिर पाक को बेसाल हुए सैकड़ों साल का जमाना गुजर गया है। जो जो गुजरता जाता है दीवानों की भीड़ बढ़ती जाती है, आशिकों की भीड़ बढ़ती जाती है। आखिर वजह क्या है? तो कानून कुदरत ये है कि जो बंदा सुबह अपनी जिंदगी की सुबह अल्लाह के नाम कर देता है, अपनी जिंदगी की शाम अल्लाह के नाम कर देता है, अपनी आंखों की नींद अल्लाह के नाम कर देता है, अपना खाना अल्लाह की रजा के लिए खाता है, वो सोता है तो अल्लाह की रजा के लिए सोता है, वो वतन छोड़ता है तो अल्लाह की रजा के लिए छोड़ता है, वो घर बार छोड़ता है तो अल्लाह की रजा के लिए छोड़ता है। गोया अल्लाह का निज़ाम कुदरत है कि ए बंदा तूने हर काम मेरी रजा के लिए किया है, दुनिया मिट जाएगी तब भी तेरी याद में मिटने नहीं दूंगा। तेरी औलाद रहे या न रहे, लाखों करोड़ों रूहानी औलाद तेरी बना दूंगा और करोड़ों के दिलों पे तुम्हारी हुकूमत का सिक्का चमका दूंगा। जब तक सूरज दुनिया को सुबह शाम का पैगाम देता रहेगा तेरी कब्र पे दुनिया हाजिर होती रहेगी। तो रात जो काम अल्लाह की रजा के लिए करता है अल्लाह उसको कल भी जिंदा रखा है, आज भी रखा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रखेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।